نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور سلام پیدا کرو۔ حضرت محفل مجھے آج اس موضوع پر مشاہدہ کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ حاضرین محفل میرے دن نقام علم اور کم خیر طالب علم بلغ عظیم کی شان کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے، جس کی عظمت قرآن کی کائنات کی قدرت سے یوں ادا ہوئی ورفعنا لك ذکرک۔ اسی مقام پر فرمایا انا اعطیناک الکوثر، تو کہیں یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا۔ حاضرین محفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طیب زندگی کے دو پہلو، ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ، ہر حال دیکھتے دیکھتے ساکت ہو گئے، زبان مصطفیٰ خاموش ہو گئی، وہاں کی تحقیق کرتے کرتے خاموش ہو گئے، مفصل تفصیل کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے، مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک بات بھی مکمل نہ ہوا۔ حاضرین محفل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کی صورت میں عظیم ترین نعمت عطا فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہمارے لیے عزت و وقار کا باعث ہے۔ آج کے دن اللہ نے ہمیں وہ ہستی عطا فرمائی جو دنیا کے اندھیروں میں روشنی لے کر آئی، جو حق و صداقت کا پیغمبر اور اخلاق کا کامل نمونہ تھا، جو حق و صداقت کا پیغمبر اور اخلاق کا کامل نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری مکمل رہنمائی ہے۔ حاضرین محفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا کہ مشکلات کا سامنا کیسے کیا جاتا ہے، دشمنوں کو کیسے ساتھ کیا جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ شفقت اور احترام کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب یا طبقے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر گلومی اور مستقبل مزاجی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اس ذریعہ سے تداوت اور وہ پیاری راشی کو ترکیب کر آپ اس ذریعہ سے أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نگاه عشق و مستی ہے وہی اول وہی آخر، نگاه عشق و مستی ہے وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر محترم اساتذہ کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندھیرے کا راستہ جہالت کا زور ہو رہا تھا، خلاف گشتی شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ عرب کے امیر لوگ اپنے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کرتے تھے اور غریبہ کی بیٹے کو زندہ رکھا جاتا تھا، وہ اس لیے کہ وہ جوان ہو کر اپنا کی ہوش کو پورا کرے۔ طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر لوگ مرتے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ جانور اس دور میں انسان کے ظلم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ جناب صدر اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جہالت کے اندھیرے کو اندھیرے مٹانے کے لیے معلم اعظم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور پھیلا گیا، ہر شے جھوم اٹھے، پہاڑ اور دریا سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں سب تسلیم ہم ہو گئے۔ جناب صدر
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے پوری کتاب ہے. مگر پاک احمد کی وہ کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید میں ہر قانون، ہر مسئلہ، ہر مشکل کا حل اور ہر بیماری کی دوا موجود ہے. یہ ایک مستقیمیہ ہے. دنیا کے تمام کا کلام اس کے سامنے ہیج ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چلتے پڑھتے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، مجھے تو رشک آتا ہے حضرت حلیمہ کی قسمت پر، جن کا دودھ سرور کائنات نے کیا، جس نے شہنشاہ دو عالم کو اپنے گود میں کھلایا. جناب صدر، آج کے دن کو ہم کیوں نہ عید کہیں؟ یہ عید تو وہ دن ہے جس دن ایوب کے انسان کو پتھر کے بوجھوں سے آزاد ہوئی اور سب کو معبود پر حق کی طرف جانے کا راستہ کھلا. ذرا سوچو، آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات ختم المرسلین تشریف نہ لاتے تو آج ہم کن اندھیروں میں اپٹ رہے ہوتے اور پتہ نہیں کس در در کی خواب چل رہے ہوتے. مسلمانوں، فلاں جسم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آتش بازی کر کے نہیں، فضول خرچی کر کے نہیں، سرمایہ اجاڑ کر نہیں، بلکہ مسجد میں آباد کر کے، نوافل ادا کر کے، درود و سلام بھیج کر، غریبوں کو کھانا کھلا کر، کیونکہ یہی وہ درس ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہتا ہوں. جب لیا نام محمد میں دعا سے کہے، جب لیا نام محمد میں دعا سے کہے، میری آواز وہاں پہنچی صبح سے کہے.